السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے. اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ایک اچھا انٹرویو کیا اور وہ انٹرویو پورے دیش بھر میں ماشاءاللہ مشہور ہوا. اس کے علاوہ بھی دیش کے باہر کے لوگوں کے بھی میسج آئے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انٹرویو تھا. اور آج ہم لوگ نے ممبئی ٹیم کا گٹھن کیا ہے اور ممبئی میں بھی بہت سارے اچھے ہر مقام پر ہم لوگ جو ہے ہر کام اچھے سے کر رہے ہیں اور ممبئی سے بھی کئی لوگ جڑ رہے ہیں. تو بابا جان, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے جو جڑنے کے بعد جو ان کے اندر تبدیلی آئی اور اس کے بعد جو ایک ہوا پھیلی کہ ہم لوگ جس مشن سے جڑ رہے ہیں اس کا کام کیا ہے. تو آپ نے جو پہلے انٹرویو میں آپ نے بتایا, آپ ممبئی میں اس کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں اور ممبئی میں آپ کا کیا مشن ہے اور اس مشن کے تحت جو ہے ممبئی میں آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام آل انڈیا مولائی مشن سے جڑنے والوں کو, جڑے ہوئے لوگوں کو فقیر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں آل انڈیا مولائی مشن, پہلی بات تو یہ کوئی نیا فرقہ یا نیا مسلک نہیں, یہ وہی اولیاء اللہ کا مشن ہے, وہی اولیاء اللہ کا بتایا ہوا دین ہے. ہم تو وہی 1400 سال والے ماننے والے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں, صحابہ کرام کو مانتے ہیں, تابعین کو مانتے ہیں, تبع تابعین کو مانتے ہیں, صالحین کو مانتے ہیں, صدیقین کو مانتے ہیں, اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کو مانتے ہیں. ہمارا ماننے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ نیا فرقہ جو بنا, نئے مسلک جو بنے, ہم نے اس کے خلاف اس کو دنیا کو اجاگر کرنے کے لیے کہ بھائی یہ نئے لوگ ہیں, یہ ابھی کیا آئے ہوئے ہیں, یہ ابھی انہوں نے اپنا نیا مسلک مذہب فرقہ گڑھا ہے. ہم تو وہی پرانے لوگ ہیں, ہمارا نہ کوئی مسلک ہے, ہمارا نہ کوئی فرقہ ہے, ہم تو وہی غریب نواز کے دین پہ ہیں, وہی اولیاء اللہ کے مسلک پہ ہیں, وہی صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والے لوگ ہیں. ہمارا کوئی چیز نیا نہیں. اچھا, ہماری تو پہلی بات تو کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے کہ وہ دور ہو جائے تم سے. ہم دیکھو ہمارے مشن میں تو ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب جڑے ہوئے ہیں. یہ گنیش ان کو ہم نے ممبئی کا نائب صدر بنایا ہے, وائس پریسیڈنٹ بنایا ہے, یہ گنیش ہے. تو یہ ہمارا طریقہ دیکھو, کیونکہ یہ غریب نواز کے عاشق ہیں, یہ مولا علی کے ماننے والے ہیں. مولائی کا مطلب یہ مولا علی کا ماننے والا. آل انڈیا مولائی مشن, اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی مولا علی کو مانتے ہیں پورے ہندوستان میں, وہ سب کے سب اس مشن سے جڑ جائیں. اور مولا علی ہی ولایت کے تاجدار ہیں, ولایت بانٹنے والے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے تمام اولیاء اللہ کے ماننے والوں کا مشن ہے. یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, کوئی نیا مسلک نہیں ہے. اس کو اگر ڈائیورٹ مطلب دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ کوئی نیا مسلک یا نیا فرقہ آ گیا ہے, تو نیا مسلک نیا فرقہ دنیا جانتی ہے کس کا ہے. پانچواں مسلک کس کا آ گیا سب کو پتا ہے, ورنہ چار تو حق پہ تھے ہی اور ہیں اور رہیں گے. تو نیا کس نے لایا وہ آپ دیکھو. ہم تو نہیں نعرہ لگا رہے ہیں کہ مسلک غریب نواز زندہ باد, مسلک غوث پاک زندہ باد, مسلک وارث پاک زندہ باد, مسلک مدار پاک زندہ باد. ہمارا تو کوئی نیا مسلک نیا فرقہ نہیں. جو نئے مسلک والے ہیں وہ اپنا سوچے, یہ تو وہی اولیاء اللہ کا مشن ہے. اب رہ گیا دوسری بات کہ کام کرنے کا طریقہ. تو یہ زمینی سطح سے کام شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. ہر مثال کے طور پہ بمبئی, تو بمبئی کے ایک ہیڈ آفس بنے گی. اس کے بعد کرلا کا ایک آفس, یعنی کرلا میں ایک شاخا, چیمبور میں ایک شاخا, سائن میں ایک شاخا, ماٹونگا میں ایک شاخا. اس طریقے سے ہر شہر میں, ہر گاؤں میں ایک شاخا بنے گی آل انڈیا مولائی مشن کی. اور جتنے لوگ اولیاء اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں, پیر و مرشد کے دامن سے دور ہو گئے ہیں, ان سب کو اس مشن میں لایا جائے گا اور آل انڈیا مولائی مشن سے جڑایا جائے گا. میں تو بولتا ہوں تمام سلسلے والے ایک ہو جائیں, جتنی بھی تاجیہ دار سلسلے ہیں, حسینی سلسلے, سب ایک ہو جائے. تو اس کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا, ہم نے بمبئی سے شروعات اس لیے کی کیونکہ بمبئی میں منافقت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, ناسبیت زیادہ پھیل گئی ہے, خارجیت زیادہ پھیل گئی ہے. اور انشاءاللہ ہم بمبئی سے اس کی شروعات اس لیے کر رہے ہیں کہ بمبئی پوری دنیا, پورے ہندوستان میں ایک پہچانی ہوئی جگہ ہے اور یہ بمبئی ناک ہے ہندوستان کی. تو یہیں سے ہم انشاءاللہ ناسبیت خارجیت کا خاتمہ کریں گے. اس طریقے سے پورے ہندوستان میں کریں گے. بابا جان, آپ نے بہت ساری ونگز بھی بنائی ہیں, ایسا ہم لوگوں نے دیکھا. تو جیسے کہ یوتھ ونگ ہے, تو کیا آپ کی علماء ونگ بھی ہے, صوفی ونگ بھی ہے, یا
اور کوئی ایسے مذہبی معاملات میں اور بھی کچھ ونگز آپ بنانے والے ہیں؟ اس کا طریقہ اصل میں آپ نے جو سوال کیا بہترین سوال کیا. آل انڈیا مولائی مشن میں ہم نے 5 ونگز بنائی ہوئی. 5 ونگز. پہلی تو ایک ونگز یہ ہے کہ آل انڈیا مولائی مشن علماء ونگز. ہم اس میں صرف عالموں کو لے رہے ہیں، جس میں قاری، حافظ، مفتی، وہ لوگوں کو جو مولائی ہیں اور جو مولائی بن چکے ہیں ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں، ان کا بھی مکمل سپورٹ کیا جائے گا اور ان کو بھی اس ونگ میں لایا جائے گا. اور الحمدللہ جو مسجدوں پہ قبضہ ہو گیا ہے اس مسجدوں کو واپس سے اللہ نے چاہا حسینی عالم، مولائی عالم وہاں جب نماز پڑھائے گا اور وہی اولیاء اللہ کا سلام پڑھے گا، یا نبی سلام علیکہ، تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ علماء کی ونگ الگ بنی ہے. دوسری ونگ بنے گی صوفی پیر اعظاموں کی. تو یہ ایک ونگ الگ ہے. جتنے صوفی، یعنی صوفی اور پیر کے مطلب ہے جو خالص خلافت لیول لوگ ہیں، ایک ان کی الگ سے ونگ بنائی جائے گی. ایک ونگ ہے صرف گدی نشینوں کی، جو بڑے بڑے آستانوں کے گدی نشین ہیں. ایک ونگ سن کی ہے، ان کی ایک الگ ونگ بنے گی. اس کے بعد الحمدللہ ایک یوتھ ونگ ہے، وہ تو ہی ہے، جو روڈ پر اترے گی، لوگوں سے بات چیت کرے گی، لوگوں کو سمجھائے گی، سب کو ساتھ میں لے کے چلے گی. اور ایک ہماری ایک ونگ ایسی ہے جس میں ہر جات ہر دھرم کے لوگ ہیں، ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہم اس میں سب کو لیں گے. اور ان کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ مسلمانوں کا یہ بھی چہرہ ہے کہ وہ ہندو مسلمان کو سب کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. وہ خالی بس مسجدوں سے کافر کافر کے نعرے نہیں لگاتے، کافر کافر نہیں چلاتے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلو، جب میرا نبی رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، تو ہم کسی کو کیوں برا بولے؟ اپنے اچھے اخلاص، اچھی محبت پیش کریں کہ لوگ ہم سے محبت کر کے رہیں، ساتھ میں مل جل کے رہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی سال ہوئے، 4-5 سال کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ صوفی کے نام پہ، صوفیت کے نام پہ جو ہے اپنی اپنی ایک جماعت بنائے. ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ اصل میں فرق یہ ہے، میں نے اسی لیے صوفی نام نہیں دیا، آل انڈیا مولائی مشن نام دیا، صوفی نام ہی نہیں دیا، کیونکہ صوفیوں کو تو بدنام کر دیا لوگوں نے. اس میں الحمدللہ ایسے ایسے صوفی گھس گئے جو یزید کے ماننے والے، امیر شام کے ماننے والے، اور بھی مسلکوں کے ماننے والے، زندہ باد کے نعرے لگانے والوں کے ماننے والے لوگ ہیں. تو ان صوفیوں کو صوفی سمجھا جائے کہ کوفی سمجھا جائے کہ کوفہ والے ہیں، جو صوفیت کو بدنام کر رہے ہیں. چولا اوڑھ لیے صوفیوں کا، جن کا کام ہے صرف لوٹنا کھانا، صوفیت کا کوئی کام نہیں کرنا. صوفی کا مقصد کیا ہے؟ صوفی ہے کون؟ یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو صوفیت کی اصل تعلیم ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، جو اصل تعلیم وہ پہنچائیں گے. محبت، اخلاق، جو وارث پاک نے فرمایا ہے کہ صرف عشق ہی مذہب ہے، صرف محبت ہی مذہب ہے. پھر وہ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب سے پیار کرو، سب سے محبت کرو. اولیاء اللہ کے دین کو ہم پھیلائیں گے انشاءاللہ. بابا جان، آپ کا بینر دیکھا گیا ہے اور بینر کو لوگ ٹارگٹ بھی کرتے ہیں، تو بینر میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ مطلب ہم نے دیکھا کہ بینر میں اوپر جو ہے غریب نواز کے جو ہے خدامین بھی ہے، بینر میں سید سادات لوگ زیادہ ہے، آل رسول زیادہ ہے، خانقاہ کے ذمہ داران زیادہ ہے، ایسے ایسے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے مرید جو ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے. تو یہ بینر کا مقصد کیا ہے؟ اور کیا اتنے ہی لوگ ہیں کہ اور بھی لوگ ہیں سرکار جڑے؟ اصل میں ایک جب بینر بنتا ہے نا، تو ایک بینر میں زیادہ سے زیادہ 50 سے 60 فوٹو آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے. تو ہم لوگ کیا ہے، ہماری جو لابی ہے اوپر کی، ہم اس فوٹو کو نیچے نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ایک پروٹوکول ہے. اس کے بعد ہم اس میں فوٹو چینجنگ کرتے رہتے ہیں. جو نئے لوگ جڑتے ہیں، جیسے راجستھان، گجرات، ایم پی، بہار، یو پی، چھتیس گڑھ، پنجاب، چندی گڑھ، بہار، جو مہاراشٹر، جو لوگ جڑ رہے ہیں، خانقاہ والے، صوفی، پیر، گدی نشین، ہم ان کے فوٹو کو چینج کرتے رہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھ لو، جس کا سردار جڑ گیا اس کی قوم جڑ گئی. تو ہر خانقاہ کا اگر پیر جڑ گیا تو مرید جڑ گئے، صوفی جڑ گئے تو اس کے ماننے والے جڑ گئے، گدی نشین جڑ گئے تو ان کے ماننے والے جڑ گئے. اسی لیے ہم ہیڈ لوگوں کی فوٹو لگاتے ہیں. اگر سب کی لگائیں گے تو 100 بینر کم پڑ جائیں گے، ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے محبت دیکھو وطن سے کیسی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں میں ہی ترنگا رکھ دیا، ہندوستان کا رنگ رکھ دیا، اور اس کے ساتھ میں غریب نواز کو رکھ دیا کہ کل کوئی بھی یونٹ ہو ہندوستان کی، چاہے ملٹری ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ جب ترنگے کا رنگ دیکھیں گے اور غریب نواز کا رنگ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے یہ تو وطن سے محبت کرنے والے لوگ. ہم تو الحمدللہ وطن کے وفادار ہیں. ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں. پہلی بات تو ہم اس تعلیم کے خلاف ہیں جو کٹر پیدا کرتی ہے، جو لوگوں کے ذہن کو خراب کرتی ہے، جو لڑائی جھگڑا سکھاتی ہے. یہ مولویوں نے تو آپس میں ہی اتنے جھگڑے لگا دیے کہ مسلمان کا دشمن ہو گیا.
तो अब सोचो इनका ख्याल दूसरों के बारे में क्या होगा, यानी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख के बारे में क्या होगा। तो हम वही हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम देना चाह रहे हैं, अमन का पैगाम देना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने बंबई का नायब सदर गणेश को बना दिया कि लोगों को पता चले कि गणेश मियाँ हिंदू होने के बाद भी ऑल इंडिया मौलवी मिशन से जुड़े हुए हैं, और ना जाने ऐसे कितने हिंदू, कितने जैन, सिख जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह धीरे धीरे सब सामने आएंगे। अभी हमारी मुंबई की यूनिट है ये, तो मुंबई का नायब सदर ही हमारा हिंदू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके जो हम पूरी यूनिट बनाएंगे, जैसे कुर्ला की एक विंग बनेगी, चेंबूर की एक विंग बनेगी, साइन की एक विंग बनेगी, कोडाला की एक विंग बनेगी, इस तरीके से पूरे बंबई की विंग बनेगी और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाइयत को आम कर दिया जाएगा। और हमारी मस्जिदें जिस पे कब्जा उनका है, जिनको औलिया अल्लाह से, अहले बैत से कोई लेना देना नहीं, वो खाली अपने मसलक को, अपने फिरके को लेके चल रहे हैं, वहां पर हम अपने हुसैनी, मौलाई, औलिया अल्लाह के मानने वाले आलिमों को रखेंगे इंशाअल्लाह। बाबा बहुत सारी बातें हो गई। मैं चाहता हूँ कि अब हमें भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमें भी जुड़ना है, हमें भी जुड़ना है। कई फेसबुक पर भी मैंने कई अभी आज भी देखा कि जब हमने बैनर डाला तो लोग नंबर दे रहे हैं और कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं। तो अब उन लोगों के लिए आप एक मैसेज दे दीजिए आखिर में कि वो कैसे जुड़े देखो मिशन से। पहली बात तो एक नंबर दिया जाता है 7738182122। उस नंबर पे आप फोन नहीं करें, क्योंकि फोन दिन भर बिजी होता है और आप लोग मुसलसल फोन करते हो पूरे हिंदुस्तान से। तो खुदारा जिसको जुड़ना है वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पे अपना नाम, नंबर, एड्रेस, फोटो, सिलसिला वो आप भेज दें। उसी नंबर पे, जो नंबर अभी इस वीडियो पे डाला जाएगा, वो व्हाट्सएप नंबर है, और हम उसके बाद राब्ता करके पूरा पता लगाएंगे। और इंशाल्लाह जब हम इस बात से मतलब मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ ये एक मौलाई है, एक हुसैनी है, तो उसको ऑल इंडिया मौलाई मिशन में लिया। क्योंकि इस मिशन में मुनाफिकों को, खारजियों को, नासबियों को नहीं लिया जा रहा है। जो दिल साफ करके आ रहे हैं, जो सूफीज्म के मानने वाले हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, सूफी संतों के रास्ते पर चलने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को लिया जा रहा है जो मोहब्बत का पैगाम दे सकते हैं। नफरती लोगों की जगह ऑल इंडिया मौलाई मिशन में नहीं है। तो नाज़रीन मोहतरम, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे सवाल आज हमने हल किए और बम्बई की इस मीटिंग को माशाल्लाह बाबा जान ने कामयाब भी किया। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी मीटिंग रही और काफ़ी लोग इसमें शरीक हुए। अभी सारे लोग वीडियो में मौजूद नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग जो है इससे जुड़ना चाह रहे हैं और कई ऐसे नए चेहरे भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे मौलाई भाइयों को कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सलामुन अलैकुम